ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں مستقل جنگ بندی اور امن کی بحالی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا دور جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل پایا ہے۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کا دور چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں کئی ساری تجویز سامنے آئی اور ہر ایک تجویز کو دونوں فریق نے مسترد کر دیا۔ اب دو نئی تجویز سامنے آئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان تجویزوں میں سے کسی پر عمل کیا جائے اور مستقل جنگ بندی ہو جائے، لیکن امکانات ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مصر نے ایک تجویز یہ پیش کی تھی جس کو حماس نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ حماس غزہ پٹی پر اپنا اقتدار چھوڑ دے، وہ حکومت نہ کرے، تو اس کے بدلے میں ممکن ہے کہ اسرائیل مستقل طور پر جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائے اور قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ لیکن حماس نے اسرائیل اور مصر کی اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا۔ اب دو نئی تجویز سامنے آئی ہے۔ پہلی تجویز سامنے آئی ہے اور یہ تجویز مصری ذرائع کے مطابق حماس کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ اس تجویز میں غزہ پٹی پر مستقل جنگ بندی کی شرط شامل نہیں ہے، بلکہ 1 مہینہ کی جنگ بندی شامل ہے کہ غزہ پٹی پر 1 مہینہ کے لیے اسرائیل اپنا حملہ روک دے۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے یہ شرط شامل ہے کہ غزہ پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل طور پر انخلا ہونا چاہیے، پورے غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی کو نکلنا ہوگا اور اس کے بدلے میں 40 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیل کو 1 کے بدلے 3 قیدیوں کے فارمولے پر عمل کرنا ہوگا، یعنی اگر 40 قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے حماس کی طرف سے تو بدلے میں 120 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے آزاد کرنا ہوگا۔ اس تجویز میں واضح طور پر یہ بات شامل ہے کہ مستقل جنگ بندی نہیں ہے، 1 مہینے کی جنگ بندی ہے اور غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی کو نکلنا ہوگا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے مصر اور حماس کی اس شرط کو یا اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک اور تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ 1 مہینہ کی جنگ بندی ہوگی اور 1 مہینہ کی جنگ بندی کے نتیجے میں چند قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا۔ اگلے مہینہ بھی اگر اسرائیل کی طرف سے حملہ نہیں ہوتا ہے، جنگ بندی کی شرط پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا اور جتنے قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا اس کے بدلے میں 3 زیادہ یعنی 1 کے بدلے 3 قیدیوں کو اسرائیل کو اپنی جیلوں سے آزاد کرنا ہوگا، ریلیز کرنا ہوگا۔ یہ 2 تجویز ہے جس پر بات چیت ہو رہی ہے اور ممکن ہے کوئی نتیجہ نکل جائے، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اسرائیل پر وزیر اعظم نتن یاہو پر جنگ بندی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں لگاتار احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جو اسرائیلی شہری ہے جن کے رشتہ داروں کو حماس نے یرغمال بنا رکھا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کی جو اپوزیشن ہے یا اسرائیل کے جو کئی سینئر لیڈرز ہیں، پچھلے دنوں وہاں کے وزیر خارجہ تک کا بیان سامنے آیا، ان سب کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو پر جنگ بندی کا، حملہ کو روکنے کا اور حماس کے ساتھ ڈیل کر کے، معاہدہ کر کے اپنے شہریوں کو آزاد کرانے کا، جنہیں 7 اکتوبر کو حماس نے قیدی بنا لیا تھا۔ لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم اپنے قیدیوں کو رہا ضرور کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کا مشن یہ ہے حماس کو ختم کرنا، حماس کے دل سے یا فلسطینیوں کے دل سے آزادی کی تحریک کو مٹانا، اور یہ ماننے کو حماس والے تیار نہیں ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم چاہتے ہوئے بھی جنگ بندی کی بات چیت نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے، قیدیوں کے تبادلہ کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تو دنیا بھر میں یہ اسرائیل کی ہار مانی جائے گی، شرمناک شکست مانی جائے گی، کیونکہ اب تک 3 مہینہ ہو گئے ہیں، 22,000 عام فلسطینیوں کی اسرائیل کے حملہ میں شہادت ہو گئی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسرائیل کو ابھی تک اپنے ایک بھی جنگی ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اور جب کسی بھی سینا کو، کسی فوج اور آرمی کو جنگی ہدف میں کامیابی نہیں ملتی ہے اور اس کے بعد جب جنگ روکی جاتی ہے تو اس کو ہار کہا جاتا ہے، اس کو دنیا شکست تسلیم کرتی ہے، اور یہی اسرائیل کو ڈر ستا رہا ہے، بنیامین نتن یاہو کو ڈر ستا رہا ہے کہ اگر کسی بھی ایک ہدف میں کامیابی حاصل کے بغیر اگر ہم نے مذاکرات پر عمل کر لیا، جنگ بندی کے معاہدہ پر اتفاق کر لیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہماری آرمی دنیا کی سب سے بڑی بزدل آرمی کہلائے گی، ہماری انٹیلیجنس کی، ہمارے موساد کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، دنیا بھر کے ممالک سے ہمارے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ تو یہی ڈر اسرائیل کو ستا رہا ہے۔ 3 مہینہ میں کوئی کامیابی ابھی تک اسرائیل کو نہیں مل سکی ہے۔ آگے دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے ایک بھی مقصد میں 1% بھی کامیابی مل پاتی ہے یا نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔